بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ آج انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کردہ 4 افعال ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی روایت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ان 4 کاموں کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 اللہ کے واسطے ہیں اور 2 کے سوا تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، جو تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ پہلے 2 کام یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کیا کرو، کلمہ طیبہ کا ورد، کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ دوسرے نمبر پر استغفار ہے کہ استغفار کثرت سے کیا کرو۔ یہ 2 اللہ کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں جو تمہاری اپنی ضرورت ہیں یا جن کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک اللہ رب العالمین سے جنت طلب کیا کرو، اور نمبر 2 اللہ رب العالمین سے جہنم سے چھٹکارا طلب کیا کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی حدیث کا یہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا مفہوم ہے۔ کلمہ طیبہ جو ہے اس کے بہت سارے نام ہیں۔ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، کلمہ قول سدید، قول حق، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ اور کلمہ طیبہ کے ورد کرنے کے، ذکر کرنے کے احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ کچھ فضائل یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ کلمہ طیبہ جو ہے سب سے افضل ذکر ہے۔ کلمہ طیبہ اعمال میں سب سے وزنی عمل ہے۔ کلمہ طیبہ زمین اور آسمانوں سے وزنی کلمہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنے والا روز محشر، روز قیامت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کلمے کو پڑھنے والا الہ العالمین کے حفاظتی قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ میری امت کا نشان ہے۔ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو میری امت کلمہ طیبہ سے پہچانی جائے گی، یعنی یہ کلمہ اس امت کا ایک خاص نشان اور علامت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کلمہ مبارک کے بہت سارے فضائل ہیں، تو اس کلمہ طیبہ کا عام دنوں میں بھی اور عام حالات میں بھی بہت زیادہ ورد کرنا چاہیے، جتنی کثرت سے ہو سکے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز استغفار کی کثرت ہے۔ استغفار کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر کے الہ العالمین کی بارگاہ میں ان گناہوں کی معافی طلب کرے، ان گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے پھر بھی استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ استغفار کے لیے کوئی خاص کلمات مخصوص نہیں ہیں، جو بھی استغفار کے کلمات ہوں ان سے استغفار کر لینا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی رب اغفر لی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ بھی جو کلمات بندے کو یاد ہوں ان سے استغفار کر سکتا ہے، اور اگر اور نہ بھی یاد ہوں تو استغفر اللہ یہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ استغفار کی کثرت سے الہ العالمین کی طرف سے بندے کو بہت سارے انعامات ملتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ استغفار کرنے والا اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو چمکتا ہوا پائے گا، یا استغفار انسان کے نامہ اعمال میں ایک چمک کی طرح ہوگا۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے لیے خوشخبری ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے۔
شیطان جب مردود ہوا تھا تو اس نے الہ العالمین سے کہا تھا کہ الہ العالمین میں تیرے بندوں کو آخر دم تک گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میں بھی اپنے بندے کا استغفار، اپنے بندے کی توبہ آخری دم تک قبول کروں گا۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو دل کے زنگ کو صاف کرنے کا ایک طریقہ استغفار کی کثرت بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے۔ تیسری چیز رمضان المبارک میں بھی اور عام طور پر بھی جس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے وہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ ہر وقت انسان اللہ رب العالمین سے جنت مانگے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ رب العالمین نے مؤمنین سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو انسان کو ہر وقت الہ العالمین سے جنت مانگنی چاہیے، جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا ہے۔ اور صورتاً اور معناً جنت الفردوس سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، اور جنت الفردوس سے ہی بہشت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی کہ اللہ رب العالمین سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو۔ چوتھی چیز جس کا عام دنوں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے اور خصوصی طور پر رمضان المبارک میں جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہر وقت جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرو کیونکہ جنت الہ العالمین کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم سے پناہ مانگو کیونکہ جہنم الہ العالمین کی طرف سے مجرمین کے لیے بنائی گئی ایک سزا کی جگہ ہے۔ اور قرآن مجید میں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ جہنم کے لیے الفاظ آئے ہیں۔ اس لیے الہ العالمین سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جہنم سے پناہ کے لیے جو بھی دعا کی جائے اپنی زبان میں کی جائے، عربی الفاظ سے کی جائے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار، یا اپنی زبان میں انسان کہے الہ العالمین جنت الفردوس عطا فرما، الہ العالمین جہنم سے نجات عطا فرما۔ جن الفاظ میں بھی دعا کی جائے انسان کے دل میں اخلاص و خلوص نیت کے ساتھ کی جائے، اللہ رب العالمین ہر مومن مسلمان کو جنت میں داخلہ اور جہنم سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔